اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا قرآن سینٹر کی جانب سے اپنے تمام محترم ناظرین کو یوم ولادت باسعادت نگہبان رسالت والد گرامی علی ابن ابی طالب جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ خداوند کریم نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کی شان میں آیات کا نزول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی تکریم اور احترام میں کئی مقامات پر ارشادات فرمائے۔ جب یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس مکہ کی وادی میں کفر و شرک کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ ساری کی ساری طاغوتی طاقتیں، شرک و کفر کے وہ سارے زور آور افراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سینہ سپر ہو کر اپنے بھتیجے کی حفاظت کی۔ کہیں دفعہ ایسا ہوا کہ تمام کفار مل کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس آئے، یہ گلہ لے کر کہ آپ کا بھتیجا نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے، آپ انہیں اس کام سے منع فرمائیں۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مشن پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہوگا، اور میں اس بارے میں انہیں نہیں روک سکتا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس دور کی تمام سہولیات دیتے ہیں، آپ اس دعوے سے دستبردار ہو جائیں۔ تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دے تو میں اللہ کے اس منصب الہی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس ہدایت کے منصب کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے مقابلے میں کفار نے مل کے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کا ایک سوشل بائیکاٹ کیا جائے اور شب ابی طالب میں آپ کو محصور کر دیا جائے۔ وہ شب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے جو حضرت ابو طالب کی تھی۔ وہاں راتوں کو رسول اللہ کی جان کو خطرہ درپیش تھا۔ آپ ہر رات کو رسول اللہ کا بستر بدل دیتے اور ان کے بستر پہ اپنے کسی ایک بیٹے کو سلا دیتے۔ اگر خدا نخواستہ کفار حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کی قربانی کو پیش کریں، جبکہ رسول اللہ کی حفاظت کریں۔ یہ تھے نگہبان رسالت، یہ تھے محافظ رسالت، جنہوں نے آغاز سے لے کر انجام تک اسلام کی حفاظت کے لیے حکمت کے ساتھ، اس سیاست کے ساتھ اسلام کا دفاع کیا جو کہ ان کے مقابلے میں جنہوں نے اعلان اسلام کا اعلان کیا وہ اسلام کا اتنا دفاع نہ کر سکے جتنا آپ نے دفاع کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو، جس سال میں آپ کی زوجہ گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور آپ کے چچا گرامی حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس کو پورے ایک سال کو، ایک دن کو نہیں، ایک ہفتے، ایک مہینے کا 40ویں تک نہیں، بلکہ پورے ایک سال کو، 365 دنوں کو انہوں نے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس سے آپ کی ایک فضیلت عیاں ہو کے سامنے آتی ہے۔ جو آپ کی پاسداری کرتے تھے، جو آپ کی پشت پناہی کرتے تھے، وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، اور ان کے بغیر آپ کو کیسا لگا؟ ایک غم کا سال لگا۔ اور آپ کو مکہ میں بھی ایک فضیلت تھی، سید البطحاء کہا جاتا تھا، اور آپ کا ایک مقام اور فضیلت تھی، ایک تکریم تھی، اور آپ کی جتنی اولاد تھی ان اولاد نے بھی حق ادا کیا اسلام کی حفاظت کا، اور حضرت علی علیہ السلام سے لے کے حضرت امام زمان تک
سارے کے سارے وہ سلسلہ امامت آپ کی نسل سے جاری ہوا. ابو الائمہ کا خطاب ہے. اور ایک شاعر نے کہا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک سجدہ شبیری اور ضرب ید اللہ ہی. اور ایک اور شاعر نے یہ کہا کہ مال خدیجہ، خون ابو طالب اور سجدہ حسین، اسلام کے سوا بس اس کے سوا اور کیا ہے. اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، اسلام کی ہر فکر پہ غالب ابو طالب، ایمان کی خوشبو مطالب ابو طالب. اسلام کی تاریخ کا جب بھی کیا آغاز، اسلام پکارا ابو طالب ابو طالب. اور اسلام کی تعمیر میں دو ہی تو ستون ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب اور ابو طالب. طالب جو محمد ہیں تو مطلوب خدا ہے، طالب جو محمد ہے تو مطلوب خدا ہے. اور طالب مطلوب کے طالب ابو طالب، اور طالب مطلوب کے طالب ابو طالب. اور افتخار عارف کی ایک آزاد نظم ہے جناب ابو طالب کی شان میں اور ان کے بیٹوں کی شان میں. ابو طالب کے بیٹے، جبین وقت پہ لکھی ہوئی سچائیاں روشن رہی ہیں، جبین وقت پہ لکھی ہوئی سچائیاں روشن رہی ہیں، تا ابد روشن رہیں گی. خدا شاہد ہے اور وہ ذات شاہد ہے، جو وجہ اساس انفس و آفاق ہے، اور خیر کی تاریخ کا وہ باب اول ہے. ابد تک جس کا فیضان کرم جاری رہے گا، یقین کی آگہی کے روشنے کی قافلے ہر دور میں آتے رہے ہیں، تا ابد آتے رہیں گے. ابو طالب کے بیٹے حفظ ناموس رسالت کی روایت کے امی ہیں، جان دینا جانتے ہیں. وہ مسلم ہوں کہ وہ عباس، اون و محمد ہوں کہ علی اکبر، قاسم ہوں کہ علی اصغر ہوں، حق پہچانتے تھے، لشکر باطل کو کب گردانتے تھے. ابو طالب کے بیٹے سر بریدہ ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہیں گے. ابو طالب کے بیٹے پا پہ جولاں ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہیں گے. ابو طالب کے بیٹے صرف زندہ ہو کے بھی اعلان حق کرتے رہیں گے. مدینہ ہو، نجف ہو، کربلا ہو، کاظمین ہو، سامرہ ہو، مشہد ہو کر بغداد ہو، آل ابو طالب کے قدموں کے نشان انسانیت کو اس کے منزل کا پتہ دیتے رہے ہیں، تا ابد دیتے رہیں گے. ابو طالب کے بیٹوں اور غلامان علی ابن ابی طالب میں ایک نسبت رہی ہے. ابو طالب کے بیٹوں اور غلامان علی ابن ابی طالب میں ایک نسبت رہی ہے. محبت کی یہ نسبت تا عمر باقی رہے گی، تا ابد قائم رہے گی. محبت کی یہ نسبت عمر بھر قائم رہے گی، تا ابد قائم رہے گی. اور آخر میں اس یوم ولادت کی مناسبت سے میں اپنے ناظرین کو ایک کتاب کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم. عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم. اس کتاب کے مؤلف ہیں علامہ ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی. اس کتاب کے 14 ابواب ہیں. اس کتاب کا ہدیہ 1200 روپے ہے، جبکہ آج کی اس ولادت کی مناسبت سے اس کتاب کا ہدیہ صرف 1000 روپے کر دیا گیا ہے. اس مؤلف سے بندہ حقیر کی 1 to 1 ملاقات ہوئی. ان کے آستانے پہ مدرسے میں ہم گئے اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے حضرت ابو طالب علیہ السلام پہ بات ہوئی. بہت اعلیٰ کتاب تحقیقی ہے. جو اہل تحقیق ہیں، اہل مطالعہ ہیں، میں ان کو مطالعے کی دعوت دیتا ہوں. اس کتاب کے سرورق پہ ایک خاص چیز ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک آیت کا انتخاب کیا گیا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور جسے چاہتا ہے اللہ اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے. سلام ہو محسن رسالت،
سید بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کی خدمت، نصرت اور حمایت کے لیے خاص فرمایا۔ اور ساتھ یہ بھی صداقت فریدی صاحب نے لکھا کہ خیر الناصرین افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب سیدنا حضرت ابو طالب علیہ السلام پر لگایا گیا کفر و شرک کا بہتان موضب حقیقت، مصنوعی فسانہ، فضول جبری تحکم اور کائنات کا بدترین جھوٹ ہے۔ تو میری احباب سے گزارش ہے جو صاحب مطالعہ ہیں، کتابوں کا شوق رکھتے ہیں، کہ وہ عرفان ابو طالب اور قرآن عظیم کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔